بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایسنٹ 1.1۔ ناظرین کرام، اسلام دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس مذہب کو روکنے کے لیے صدیوں سے سازشیں کی جا رہی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں، لیکن اس مذہب کی شہرت اور پھیلاؤ میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکی۔ البتہ اس کے الٹ ایسے لوگ کہ جو اسلام سے سخت قسم کا بغض اور عناد رکھتے تھے، انہوں نے ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ باکسر محمد علی، مائک ٹائسن، AR رحمان، اینڈرو ٹیٹ جیسے یہ ایسی مشہور شخصیات ہیں کہ جو پہلے کبھی غیر مسلم تھے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن ناظرین کرام، اب کی بار جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جس شخص نے مسلمان ہونے کا اشارہ دیا ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ ان سب سے بڑھ کر ایک شخصیت ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہی ہوں مسٹر بیسٹ کی۔ یہ ایک امریکن یوٹیوبر ہے جس کے 224 ملین سے زیادہ سبسکرائبر موجود ہیں کہ اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا اثر اپنے ویورز پر اس قدر گہرا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کے ساتھ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس یوٹیوبر نے اسلام کا ایسا کیا خلاصہ کر دیا کہ اس کے اس خلاصے کو لے کر پوری دنیا کے مذہبی اسکالر میں ڈر کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ زائنزم، اسلام یا کرسچینٹی، کون سے مذہب کو اس نے سچا مذہب کہا، اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ مسٹر بیسٹ آخر ہے کون۔ مسٹر بیسٹ امریکن ایک کامیاب ایسے یوٹیوبر ہیں کہ ان کو 224 ملین سے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یعنی ان کے منہ سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی بات اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ تمام دنیا پر اثر کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ارننگ کرنے والے کانٹینٹ میکر ہیں۔ حال ہی میں مسٹر بیسٹ نے اسلام کو لے کر ایک انٹرویو کے دوران ایسی باتیں کہہ دی کہ جس کی وجہ سے مسٹر بیسٹ کی چاروں طرف چرچا ہونے لگی۔ تو ناظرین، حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب مسٹر بیسٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ خدا کو مانتے ہیں، اس پر مسٹر بیسٹ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس جواب کو سن کر ہوسٹ کو ایسے لگا کہ مسٹر بیسٹ شاید کرسچن ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ کو لے کر ہوسٹ نے ذرا کھل کر ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کرسچن ہیں؟ اس پر مسٹر بیسٹ نے فوراً سے ترک بترک جواب دیا کہ میں کرسچن تو ہرگز نہیں ہوں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں خدا کو کیسے مانوں۔ اس پر انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ اس پر مسٹر بیسٹ نے جواباً کہا، ہمارا یونیورس اتنا بڑا ہے اور اس کو کسی نے کیسے پیدا کر لیا اور کیسے اسے قابو میں کر رہا ہے۔ اس پر انٹرویو لینے والے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ یعنی ملحد جو خدا کے وجود کو انکار کرتے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ مسٹر بیسٹ نے کہا، نہیں، میں خدا کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو لے کر حیران ضرور ہوں اور یہ بات مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ خدا اتنی بڑی یونیورس کو کیسے چلاتا ہوگا۔ لیکن اسی شو کے دوران جب مسٹر بیسٹ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ دنیا کے تمام مذہبوں میں سے کس مذہب کے زیادہ قریب خود کو محسوس کرتے ہیں، تو جواباً مسٹر بیسٹ نے کہا، میرا ایک کیمرہ مین ہے جس کا نام محمد طارق ہے۔ میں اس لڑکے کی لگن اور کام کا شوق دیکھ کر اور عبادت کرنے کا طریقہ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں۔ جس ایمانداری سے وہ کام کرتا ہے اور جس شدت سے وہ عبادت کرتا ہے، اس کی یہ ادا مجھے اسلام کے قریب لے جاتی ہے۔ مسٹر بیسٹ کا یہ جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے اور یہ انٹرویو ایک دم چرچہ عام پر چڑھ گیا۔ اسی انٹرویو کے دوران مزید مسٹر بیسٹ نے یہ کہا کہ محمد طارق دراصل بہت ہی زیادہ پروفیشنل اور ایمانداری سے کام کرنے والے انسان ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی غلط عادت کا شکار نہیں ہے۔ حالانکہ میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم کام کرتی ہے، میں انہیں پوری طرح کی آزادی دیتا ہوں کہ جیسے چاہیں وہ لوگ اپنی زندگی کے مطابق رہ سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ محمد طارق کسی بھی موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور ہمیشہ اپنے کردار کی عظمت کو قائم ہی رکھتا ہے۔ مسٹر بیسٹ کا مزید کہنا یہ تھا کہ محمد طارق نہ صرف وقت پر عبادت کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے دیگر احکامات پر بھی مکمل عمل کر سکے۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شراب نوشی یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی نشہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ عادت ہمارے کلچر میں بہت عام مانی جاتی ہے۔ مسٹر بیسٹ کا یہ جواب شو میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔
फिर शो में बैठे हुए लोगों ने मज़ीद उनसे ये सवाल किया कि क्या वो मुस्तक़बिल में इस्लाम को कबूल करने वाले हैं। इसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि मैं फ़िलहाल तो कोई भी चीज़ कन्फर्म तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर मुस्तक़बिल में मैंने किसी मज़हब को अपनाया तो वो इस्लाम ही होगा। नाज़रीन कराम, मिस्टर बीस्ट के इन जवाबात से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से या फिर तबलीग के ज़ोर से नहीं फैला। ये मुसलमानों के आला इखलाक और सच्चाई और दयानतदारी ने गैर मुस्लिमों को अपनी जानिब खींचा है, और सदियों से यही एक बड़ी वजह है दीन इस्लाम की शोहरत और बहुत ज़्यादा फैलावगी। इसकी एक बड़ी मिसाल ये भी मालूम होती है कि जनूबी अफ्रीका के एक बहुत बड़े खिलाड़ी एबी एविडेंस अपने एक मुसलमान साथी हाशिम आमला के बारे में उनका कहना था कि जब भी हमारी टीम किसी बड़ी परेशानी का शिकार हो जाती तो हाशिम आमला बहुत सुकून और तसल्ली से नमाज़ पढ़ता और दुआ करता। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ही अचानक से तमाम हालात हमारे फेवर में आ जाते, और यही बड़ी वजह रही है कि मैं अपने दौर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम हाशिम आमला की करता रहा हूँ। नाज़रीन, खुलासा ये निकला कि दीन इस्लाम की मजहबी खूबसूरती ही इसकी सबसे ज़्यादा फैलाव की वजह बनी है। जैसे कि बॉक्सर मोहम्मद अली, ए.आर. रहमान, माइक टायसन जैसी बड़ी शख्सियात ने अपनी साथियों के किरदार की वजह से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि एक आम से मुसलमान मोहम्मद तारिक के इखलाक और किरदार की बुलंदी दुनिया के कामयाब तरीन इंसान मिस्टर बीस्ट को इस्लाम के करीब खींच लाता है। आपको वजाहत से बताती चलूँ कि मिस्टर बीस्ट ने फ़िलहाल इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार ज़रूर कर दिया है कि तमाम मज़ाहिब में से सबसे ज़्यादा नज़दीक उनके दिल के मज़हब इस्लाम है, और ये कि अगर फ्यूचर में उन्होंने किसी मज़हब को एक्सेप्ट कर लिया तो वो इस्लाम ही होगा। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और मिस्टर बीस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।